میت بریلوی مسلمان ہیں، جنازہ پڑھانے والے دیوبندی مسلمان ہیں، تو وہاں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا جس نے اس دیوبندی کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا، لہذا سارے نکاح دوبارہ کراؤ۔ تو وہ جو دوبارہ نکاح ہو رہے تھے اس کو کوریج دی جا رہی تھی، ساتھ مفتی صاحب کی آواز ساتھ ہو رہی تھی کہ ہاں بالکل ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ میرے رب ایڈا سوکھا نکاح نہیں بنائے بھی این ترٹ جاوے بھی جنازہ پڑھ تو نکاح ترٹ جائے بنا، اللہ نے پتہ نہیں کتنے روٹیاں کھا کھو کے مفتی بن گئے۔ بھائیو یہ ظلم و ستم ہے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ ظلم و ستم۔ نہ دین اتنا ہمارا اللہ کے فضل سے کمزور ہے کہ میں نے کہا پاکستان میں تو کفر کا فتویٰ اس طرح ملتا ہے کہ اتنی تا سبزی بھی سستی نہیں جتنے کفر دے فتوے سستے ہوتے۔ نا اہلوں کے ہاتھ میں جب چیز آتی ہے تو تباہ ہو جاتی۔ کسی اناڑی کو آپ گاڑی پکڑا دو کیا کرے گا؟ کہیں ٹکر ہی مارے گا۔ ایسے نا اہلوں کے پاس جب چیز آتی ہے تباہ ہو جاتی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ تو خیر ایسے وہ بھائی کے نعرے سے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مسجد محبت کے لیے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایعر الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز۔ آپ نے کہا وحسنۃ وما ہی بہا، ہاں نماز بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں۔ میرے سوال کا جواب نہیں۔ کہا الجہاد، جہاد۔ آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ، جہاد بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں۔ کہا جی پھر روزہ؟ کہا نہیں۔ بہت اچھا ہے وہ نہیں۔ اچھا جی حج؟ کہا نہیں۔ نماز؟ نہیں۔ جہاد؟ نہیں۔ روزہ؟ نہیں۔ حج؟ نہیں۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے کہا الحب للہ والبغض للہ۔ ارے میرے ساتھیو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ ہائے یہ محبت اب نفرتوں میں بدل چکی، اور صرف دین کے نام پر نفرت نہیں ہے، سیاست کے نام پہ نفرت، قوم کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت۔ رشتہ مانگا اگلے نے انکار کر دیا، ساری زندگی کی نفرت۔ اس کی بیٹی ہے، انہوں نے پالا پوسا پروان چڑھایا ہے، اور تمہیں دینے میں انکار، تمہیں دینے میں کوئی ان کو مسئلہ ہوگا، انکار کر دیا ہے۔ سگا بھائی سلام دعا ختم، جیسی طرح انہوں چھڑ دیتی سلام دعا، سانو رشتہ ہی نہیں دیتا۔ یہ کوئی لڑنے والی چیز؟ چونکہ بیس نفرت بن گئی ہے، نفرت۔ سانو شادی تے نہیں سدے، اسی تو بس لیکے چھک چھڑ دیں، ہمارے پنجاب اسی تو لیکے چھک چھڑ دیں۔ چونکہ اصل مزاج نفرت کا بن چکا ہے، محبت کا مزاج نہیں رہا، نفرت مزاج بن چکا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، صرف دین کے نام پر نہیں، ہر چیز پہ نفرت نفرت نفرت۔ میں نے سلام ہی نہیں کیتا۔ تو بھائیو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، سب سے مضبوط عمل محبت۔ اٹھ گئی، ہم امت نہیں ہیں، اب ہم فرقے ہیں۔ محبت ہے تو ہم امت ہیں، محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں، اور فرقے میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرا تعارف کسی فرقے سے، ہاں میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں اس پر پابند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں ان اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو، اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جہا راہ دویانے میں دے چھڑو، جنت وڈی ساری ہے، ویلی جنت اللہ چار پاؤنا۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں۔ ہن دسو جنت جاونا کہیں؟
ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ. اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر اساں ہی جاؤنا اور کسے جانا ہی کوئی نہیں. تو میں اپنے نبی کی حدیث سناؤں. ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا جہنم کا جی ایم جنرل مینیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ. کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان. مسجد نعرے لگانے کے لیے نہیں ہوتی. میں نعرہ لگانے سے نہیں روک رہا ہوں, مسجد میں نعرے بازی سے روک رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ادب بہت بڑا اللہ کا تقاضا ہے. ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو نعرے لگاتے, تو اس رب سے بڑی ہستی کون ہے؟ ہاں یہ مجلس کسی ہال میں ہو رہی ہو, کسی شامیانے کے نیچے ہو رہی ہو, جتنے مرضی نعرے لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے اپنے دیس کی یہ ایک دکھتی ہوئی رگ کہوں یا اپنا درد کہوں, ہمارے ہاں دب مسجدوں میں نعرے لگتے ہیں, بلکہ ہمارے خطیب گرم ہی نہیں ہوتے جب تک نعرے نہ لگے. وہاں دو نعرہ تا مارو وہ لگتا ہے جی میں وہ چابی نہ دی نعرہ ہے. تو یہ نوجوان نادان خطیبوں نے نا مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا. اکھاڑا دیکھو میری بات میں وہ رکھنا, فرق رکھنا. میں نعرے لگانے سے نہیں روک رہا, ٹھیک ہے. مسجد میں نعرے لگانا اس اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دو آدمی آپس میں نا اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے مسجد میں. تو آپ نے ان کو آواز دے کے نہیں بولے, ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور یوں پھینکا, تو اس کے گرنے کی آواز آئی تو انہوں نے یوں دیکھا. تو آپ نے کہا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے, کہنے کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی ہم طائف سے ہیں. کہا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں مار مار تمہارے چہرے لال کر دیتا کہ تم اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو. باتیں یہ اللہ کے نبی کے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہے اور اللہ کے دربار کی بھی بے ادبی ہے. تو بھائیو, چونکہ ہماری روٹس بر صغیر کے ساتھ ہیں اور وہاں یہ چلتا ہے, نعرے بھی لگتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا مسجد کو اکھاڑا نہ بنائیں. یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ کسی کے بھی نہیں. یہ ہماری ہے, یہ تمہاری ہے. نہ دے پیچھے نماز نہیں ہوندی, نہ دے پیچھے نہ جاوے جے نکاح ٹوٹ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بھائیو یہ بڑا ظلم و ستم ہے, میرے دیس میں ہو رہا ہے, آپ یہاں نہ ہونے دینا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی, مسجد کسی کی نہیں ہے. ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے غصے میں کہہ دیا, آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پچھے سر ناپتے بہ گلے بھی ایک ہی بنی. اب کیا کروں, طلاق سے کیسے بچوں؟ رات آئے گی طلاق بڑھ جائے گی. یا میرا ملک چھوڑے, ملک اتنا تھا کہ میرا ضلع ملتان ہے, ملتان تک ہارون رشید کی حکومت تھی. کہاں سے؟ اور تیز رفتار سواری گھوڑا, تو اس نے علماء اکٹھے کی. کہا کوئی راستہ بتاؤ. ان کا راستہ تو ایک ہے, تیرا ملک چھوڑ دے, رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. تو وہ کہنے لگا کوئی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا نام مشہور نہیں تھا. ان کا جی ہاں ایک ہے یعقوب, نام ان کا یعقوب تھا, ابو یوسف کہتے. کہا اس کو بلاؤ. آگے بھائی ابو یوسف کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟
میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے بغیر سوچے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک؟ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا بھی یہ تھا کہ مطلب، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن میں اللہ کہتا ہے کہ مسجد اللہ کی ہے، کسی کی بھی نہیں، کسی کی ملک نہیں ہے، مسجد اللہ کی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، وہ حصہ آیا، انہوں نے کہا جی 1,00,000 درہم انعام دیا جائے، اور ذات ہی فوراً گزٹ جاری کیا گیا۔ آج کے بعد ابو یوسف پوری اسلامی اسٹیٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، چیف جسٹس۔ چند دن پہلے یہ غریب آدمی دھوبی کے بیٹے تھے، دھوبی کے بیٹے، اللہ نے علم دیا اور نام روشن کر دی۔ یہودی نے ناجائز تجاوز کر کے دیوار آگے کر دی، گلی تنگ ہو گئی، تو اس سے کہنے لگے یار غریب بندہ راہ تھا، تنگ نہ کر۔ وہ تکبر میں کہنے لگا جس دن تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا میں راستہ کھول دوں گا۔ اس وقت پالکی نواب لوگ، سردار لوگوں کے لیے ہوتی تھی، وہ نوکر اٹھاتے تھے۔ جب وہ چلنے لگے، ایک تو چیف جسٹس بنا دیے گئے، 1,00,000 درہم انعام ملا۔ جب چلنے لگے تو ہارون نے کہا ٹھہرو بھائی، پالکی لائی جائے، پالکی۔ وہ پالکی میں بٹھا کے جاؤ بھائی ان کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ تو جب وہ گلی کے آئے نا کونے پر، کہنے بھائی ایتھے رکھ دیو پالکی، یہودی نو سدو بھائی، یہودی نو سدو۔ یہودی آ گیا، کہنا اے ویک میں پالکی چ آ گیا، ہن ساڈا راہ کھلا کر دے۔ خیر یہ میں نے ویسے ہی آپ کے اضافے کے لیے واقعہ بھی سنا دیا۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، انہیں اکھاڑے نہ بناؤ، انہیں فرقہ واریت کا مرکز نہ بناؤ، اس ممبر سے محبت پھیلے۔ یہ اور اضافی وہ نعرے والی بات ختم ہو گئی۔ اب یہ ممبر محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ یہاں بیٹھنے والے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اس پر فرض عین ہے کہ ایسی بات نہ کرے جس سے امت ٹوٹ جائے، ایسی بات نہ کرے جس سے نفرتیں پیدا ہو جائیں، ایسی بات نہ کرے جس سے یہ شروع ہو جائے اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر، ایسی بات نہ کرے جس سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں، ایسی بات نہ کریں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اس ممبر کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ایسا بول بول کے جائے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو، لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑ جائے۔ اگر میں ایسی بات کروں کہ آپ کو اپنی فکر ختم ہو کر اوروں کی نفرت پیدا ہو جائے اور آپ اوروں کے گریبان پکڑنے والے بن جائیں، تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ اگر میں ایسی بات کر جاؤں کہ آپ کے دل بھی جڑ جائیں اور مجھے بھی اللہ کا خوف ہو، آپ کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہو، تو امید ہے اللہ تعالیٰ میری بات کو بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کے اس جذبے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔